بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں ہم نے حج کا مکمل طریقہ شروع کیا تھا، جس میں سے حج کے جو 5 دن ہیں ان میں سے 2 دنوں میں کیا کیا مناسک ادا کیے جاتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج اس موقع پر مابقیہ جو 3 دن بچے ہوئے ہیں ان 3 دنوں میں حجاج اکرام کو کیا کیا اراکین حج یا مناسک حج ادا کرنے ہیں اس کی تفصیل مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ تو جیسا ہی حجاج اکرام وقوف مزدلفہ مکمل کریں گے تو 10 ذی الحجہ کی صبح طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے ہی، یعنی وقوف مکمل کر کے طلوع آفتاب سے ذرا سا پہلے، ابھی سورج نکلنے کے قریب ہوگا، اس وقت مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور مینا جب پہنچیں گے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اپنا جو خیمہ ہے، اپنا جو ٹینٹ ہے، وہاں پہنچ کر وہاں پر سامان وغیرہ کچھ رکھیں، یا اگر اپنے ساتھ کوئی زیادہ سامان وغیرہ نہ ہو تو پھر ویسے ہی سیدھے ہم جمر عقبہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ بہتر یہ رہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس بیگ وغیرہ ہو تو جو ہے مزدلفہ سے مینا پہنچ کر اپنا سامان بیگ وغیرہ وہاں اپنے قیام گاہ میں یا ٹینٹ میں رکھ دیں، پھر اس کے بعد بسہولت جمر عقبہ، یعنی جس کو ہم عام زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، اس جو ہے جمر عقبہ کی رمی کے لیے اگر ممکن ہو سکے بسہولت تو زوال سے پہلے کرنا بہتر ہے۔ لیکن حجاج اکرام آج کل چونکہ بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے، یا اسی طرح پر جو ہے حکومت جو انتظامیہ ہے، حج انتظامیہ، وہ اگر اوقات مقرر کیے ہوئے ہوں تو ان اوقات کا ہم کو خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ چنانچہ پچھلے چند سالوں سے سعودی حکومت اور حج انتظامیہ نے وقت مقرر کیا ہے کہ معلم نمبر فلاں سے فلاں وقت میں رمی کریں گے، تو اس وقت کا خیال رکھ کر ہم چاہے زوال کے بعد کیوں نہ ہو، چاہے رات میں کیوں نہ ہو، جس وقت میں ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں رمی کریں۔ ہاں، اگر زوال سے پہلے موقع مل جا رہا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا انتظامیہ ہمیں اجازت دے رہا ہے تو زوال سے پہلے کا وقت زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ جمر عقبہ پر 7 کنکریاں ماریں۔ ان کنکریوں کو جو ہے جمرے پر مارنا ہے، جمرے کو لگنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس جو راؤنڈ جو حصہ ہوتا ہے اس میں بھی اگر کنکری گر جائے تو کافی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں سے بازو ہٹ جائیں اور ٹھہر کر دعا وغیرہ کچھ نہ پڑے۔ ایک بات یاد رکھیں، جیسا ہی پہلی کنکری ہم جمرے کی طرف پھینکیں گے فوراً ہمارا تلبیہ بند ہو جائے گا، دعا وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے، پھر وہاں سے سیدھا اپنی قیام گاہ کو واپس آنا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں جو اہم کام کرنا ہے وہ ہے ہدی کا جانور ذبح کرنا، جس کو ہم قربانی کا جانور بھی کہتے ہیں۔ وہ 10 ذی الحجہ کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اگر اس دن موقع مل گیا بہت بہتر ہے، رات میں بھی کر سکتے ہیں، اگر اس دن بھی موقع مل جائے تو بہت بہتر ہے، یا 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، یا 12 ذی الحجہ کو بھی قربانی یعنی ہدی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کل جیسا کہ جو ہے ہدی کے جانور ذبح کرنے کے لیے بینک میں، راجحی بینک وغیرہ میں رقم جمع کی جاتی ہے اور وہ حضرات وقت بتاتے ہیں، تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر انہوں نے وقت بتا دیا ہے کہ فلاں وقت آپ کا جو ہے جانور ذبح ہوگا تو اس وقت کے بعد بھی تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا احرام سر منڈا کر یا حلق کروا کر اپنا احرام ہم کھول سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے خود ہی جو ہے جا کر مذبح جا کر جو ہے قربانی کا جانور ذبح کیا، بہت بہتر بات ہے، لیکن ہر ایک کے لیے جانا تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ یا اسی طرح پر اگر جو ہے ہم کسی گروپ میں سفر کرے ہوں اور جو ہے سفر حج میں ساتھ میں گروپ ہو، اس گروپ میں سے 2-4 افراد ذمہ داری قبول کر کے وہ لوگ مذبح جائیں اور پورے گروپ کے افراد کی جو ہدی کا جانور ہے وہ ذبح کریں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس شکل کو مد نظر رکھ کر جو ہے ترتیب کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ جیسے ہی رمی مکمل ہو تو ہدی کا جانور ذبح ہو جائے، پھر اس کے بعد حلق کرا کر، یعنی مرد احباب حلق کرائیں گے، سر مڈائیں گے، اور جو ہے قصر کروانے کی بھی اجازت ہے۔ اور ہماری جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ہے
چوٹی کے جو ہے انگلی کے پور سے ذرا بڑا یعنی 1 انچ کے قریب قریب تک بال اس طرح پر جو ہے کتریں کہ جو ہے چوتھائی سر کے بال جو ہے اس میں آ جائیں. اب جب چوٹی سے کتریں گے تو پورے سر کے بال کا جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے کترنے میں آ جائے گا. تو بہرحال جیسے ہی جو ہے حلق اور یا قصر ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے ہم احرام کی جو چادریں ہیں مرد احباب وہ چادریں کھول دیں گے اور نارمل کپڑے پہن لیں گے. تو یہاں پر احرام کا جو ہے بہت بڑی جو ہے ذمہ داری تو ختم ہو جائے گی، لیکن طواف زیارہ تک اور بھی کچھ ذمہ داری باقی رہتی ہے. قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کروا کر نہا دھو کر نارمل کپڑے پہننے کے بعد اب جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے طواف زیارہ کے لیے جانا، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. تو 3 فرائض ہیں، احرام، طواف عرفہ، پھر طواف زیارہ. بہرحال ان طواف زیارہ کا وقت بھی جو ہے 10 ذی الحجہ ہے یا 11 ذی الحجہ ہے یا 12 ذی الحجہ ہے. اگر 10 ذی الحجہ کو موقع مل جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن چونکہ بھیڑ بھاڑ زیادہ رہتی ہے، ضعیف اور کمزور حضرات یا اسی طرح پر جو ہے ہماری بہنیں خواتین وغیرہ تھوڑا سا توقف کر لیں، انتظار کر لیں. رات میں بھی جا سکتے ہیں طواف زیارہ کے لیے، رات مکمل ہونے کے بعد، یا جو ہے دوسرے دن بھی اگر طواف زیارہ کر لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. طواف زیارہ عام کپڑوں میں ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد سعی بھی ہوگی. ہاں، جیسا کہ جو ہے کل کے درس میں اس ناچیز نے عرض کیا ہے کہ اگر بڑے لوگ یا اسی طرح پر جو ہے ہماری خواتین وغیرہ مینا جانے سے پہلے اپنے قیام گاہ سے ایک نفل طواف کر کے ساتھ میں سعی بھی کر لیں اور طواف زیارہ کے بعد والی سعی کی وہاں نیت کر لیں تو جو ہے اب طواف زیارہ کے بعد سعی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. لیکن جنہوں نے اس وقت سعی نہیں کی ہو وہ طواف زیارہ کے فوراً بعد پھر سعی بھی کرنا ہوگا، اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد، طواف زیارہ سے فارغ ہونے کے بعد، سعی سے فارغ ہونے کے بعد اس دن کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ تمام کام ویسے 10 ذی الحجہ کو کرنے کے ہیں، لیکن اگر 10 ذی الحجہ کو قربانی کا موقع نہ ملا ہدی کے جانور کی ذبح کا، کوئی حرج کی بات نہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں. طواف زیارت کا بھی موقع نہ ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بھی 11 کو بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ 12 کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے ورنہ دم لازم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں ترتیب باقی رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی یہ کہ جمرے عقبہ پر پہلے رمی کی جائے، پھر اس کے بعد ہدی کا جانور ذبح کیا جائے، پھر اس کے بعد حلق یا قصر کروا کر احرام کھولا جائے. اس میں بھی ترتیب ہونی چاہیے. اس میں بھی اگر جو ہے پہلے حلق یا قصر کرا لی بعد میں جو ہے قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی ترتیب غلط ہو جائے گی، تو پھر اس سے دم لازم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے 10 ذی الحجہ جو حج کا تیسرا دن ہوگا، اس دن کی ذمہ داریاں، اس دن کے مناسک. پھر اس کے بعد جو ہے قیام کا واپس آنا ہے اور مینا میں رہنا ہے. دن بھر میں جو مشغولیت رہتی ہے اس میں تو کافی تھکے ماندے رہتے ہی ہیں. اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ جو ہے دعا میں، استغفار میں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنے میں اپنا وقت تھوڑا بہت ضرور گزاریں. پھر اس کے بعد آرام کر لیں اور نمازوں کی ادائیگی اسی ترتیب کے ساتھ جہاں جس جگہ ہیں جہاں موقع ملے وہاں پر نماز ادا کریں. ظاہر سی بات ہے حجاج کرام کو جو ہے عید کی نماز نہیں رہتی ہے، اور وہاں عید کی نماز کسی کو یاد بھی نہیں رہتی، اتنی مصروفیت رہتی ہے کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں رہتا کہ آج عید کا دن ہے. بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے اب 11 ذی الحجہ کو جو ہے مینا میں قیام کرنا ہے اور زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے. پہلا جو ہے جمرے اولا کی، پھر جمرے وسطیٰ کی، پھر جمرے عقبہ کی، یعنی چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، ہر جمرے پر جو ہے 7 کنکریاں پھینکنی ہیں. اور لیکن پہلے اور دوسرے جمرے کی رمی کے بعد وہاں سے ذرا سا بازو ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا ثابت ہے. وہاں پر مختصر سی دعا کریں، دوسرے جمرے پر بھی دعا کریں، تیسرے جمرے پر جو بڑا جمرہ ہے وہاں پر جو ہے دعا کرے بنا وہاں سے جو ہے فوراً ہٹ کر واپس آ جائیں اور اپنے قیام گاہ پہنچ کر اپنے کیمپ میں آ کر جو ہے آرام کر لیں. پھر توبہ، استغفار اور دعا میں اپنا وقت گزارنا چاہیے. زوال کے فوراً بعد جو ہے جانا کوئی ضروری نہیں ہے، دیر سے بھی جا سکتے ہیں، رات میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طرح پر جو ہے یہ 11 ذی الحجہ کی ذمہ داری ہے. 11 ذی الحجہ کو کوئی بڑا عمل نہیں ہے. اگر طواف زیارہ 10 ذی الحجہ کو نہ کریں تو آج کر لیں. قربانی اور جو حلق قصر وغیرہ بھی اگر 10 ذی الحجہ کو نہ ہوا ہو تو وہ بھی آج کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے 11 ذی الحجہ کی رات ہوگی. رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو تھوڑا توبہ، استغفار اور دعا وغیرہ میں اپنا وقت گزاریں. پھر اس کے بعد کا آخری دن جو حج کا جو ہے 5واں دن ہوگا،
11 ذی الحجہ یہ حج کا چوتھا دن ہے اور 12واں ذی الحجہ یہ حج کا 5واں دن ہے۔ حج کے 5ویں دن میں بھی ایسے ہی ہے، یہاں پر بھی زوال کے بعد ہی رمی کے لیے نکلنا ہے۔ پہلے جو چھوٹے جمرے پر جس طرح جو ہے 11 ذی الحجہ کو کرے ہیں ویسے ہی 12 ذی الحجہ کو یعنی حج کے 5ویں دن بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد بازو ہٹ کر جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا استغفار وغیرہ کرے، پھر جو ہے اسی طرح پر جو ہے آگے بڑھ کر دوسرے جمرے پر بھی کنکریاں 7 مارنا ہے، پھر بازو ہٹ کر جو ہے دعا وغیرہ کرنا ہے قبلہ رخ ہو کر۔ پھر اس کے بعد جو جمرے عقبہ ہے بڑا جمرہ، اس جمرے کو جو ہے کنکریاں مارنے کے بعد بھی ٹھہر کے دعا وغیرہ نہیں کرنا ہے، پھر وہاں سے فوراً اپنے قیام گاہ کو آ جانا ہے اور قیام گاہ میں قیام کر لیں گے۔ مینا کا جو ہے یہ 5واں دن مکمل ہو جائے گا، حج اس طرح پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے، قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو آدمی 2 دنوں کے بعد یعنی 2 دن حج کے بعد 2 دن مینا میں قیام کر کے 2 دنوں کی رمی کرنے کے بعد یعنی یہ کہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی، اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی اگر تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے دن کی جو رمی ہے وہ رمی سے فارغ ہو کر حجاج اکرام جو ہے مینا کو چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس دن مینا 12ویں ذی الحجہ گزرنے کے بعد رات کو بھی اگر مینا میں رہ جائے تو پھر 13ویں ذی الحجہ کی رمی بھی ان کو کرنی ہے، اور 13 ذی الحجہ کو جو ہے زوال تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زوال سے پہلے بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ اسی میں بھی یہی ترتیب ہوگی، اگر کوئی 13 ذی الحجہ کو رہ جائے تو یہ اس اعتبار سے 6واں دن ہو جائے گا۔ ویسے 5 دن میں حج مکمل ہے، 6واں دن رہنے کی اجازت ہے۔ مینا میں سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسی ترتیب ہوگی اس ترتیب سے جو ہے معلم کی ترتیب بنائی ہوئی ہوگی، جو گروپ میں ترتیب بنی ہوئی ہوگی اسی ترتیب سے ہم کو جو ہے وہاں سے فارغ ہونا ہوتا ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں اور قیام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اتنا ہم کو زیادہ سے زیادہ طواف میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف وہیں پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نماز، ذکر، تلاوت، تسبیحات وغیرہ کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ طواف بہت زیادہ افضل ہے، لہذا طواف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم آخری چیز یہ رہتی ہے مناسک میں سے کہ جیسے ہی مکہ مکرمہ چھوڑنے کا وقت آ جائے تو اس وقت حجاج کرام کو طواف وداع کرنا ہے، یعنی رخصتی کا طواف ہے۔ طواف وداع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ اب 2 صورتحال ہوگی، اگر پہلے مدینے سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو مکہ سے فوراً جدہ آ کر اپنے وطن آ جاتے ہیں۔ اگر جو ہے مدینہ منورہ جانے کی ترتیب بعد میں ہے تو جو مکہ پھر دوبارہ تو واپس آنا نہیں رہتا۔ دونوں صورتحال میں یہی رہتا ہے کہ ہم کو جو ہے یہی بات رہتی ہے کہ مکہ چھوڑنا ہے تو چھوڑنے سے پہلے جا کر جو ہے ایک طواف کر لینا ہے، یہ طواف وداع کہلاتا ہے، رخصتی کا طواف، اور یہ واجب ہے۔ طواف وداع سے جیسے ہی ہم فارغ ہو جائیں گے تو اس طرح پر جو ہے مناسک حج مکمل ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حجاج کرام کو جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے کہ ان کی تیاری کے اندر آسانی فرمائے، سہولت نصیب فرمائے، اور حج کے لیے نکلنے سے پہلے ہی تمام مناسک حج کو وہ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ میری گزارش ہے۔ اور آپ تمام حضرات سے، ویور سے میری درخواست ہے کہ جس کسی نے اس ویڈیو کو دیکھا وہ یہ کوشش کرے کہ وہ جو ہے حجاج کرام تک اس کو ضرور پہنچائے، اور ساتھ ہی ساتھ حجاج کرام سے میری درخواست ہے کہ حج کے لیے اچھے سے تیاری کریں، صحت کا خاص خیال رکھیں، اور مسائل کی طرف بھی پوری توجہ دیں، بھرپور توجہ دیں، تاکہ ہمارا کوئی بھی جو ہے عمل ناقص نہ رہ جائے اور ہم سے اس سفر میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ چنندہ مسائل وغیرہ ہیں وہ وقتاً روزمرہ کے بنیاد پر پیش کیے جائیں گے، جس میں انشاءاللہ حروف تہجی کا یعنی الفابیٹ کا خیال رکھ کر کچھ اہم مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔